بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہر طرح کے فضل اور اپنی نعمت سے ہمیں نوازا. ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں درود ہوں آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل یہ کائنات معرض وجود میں آئی. آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 28 اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں اپنی توحید کی ایک اور نشانی بیان فرما رہا ہے. اس سے قبل کی آیات میں، اس سے قبل کے مضامین میں اللہ رب العزت نے توحید، رسالت، ایمان، عبادت، ان سب چیزوں کا ذکر کیا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت انسان کی زندگی اور انسان کی موت کا تذکرہ فرما رہا ہے، قیامت کا ذکر کر رہا ہے. اس سے پہلے توحید، رسالت اور کتاب اللہ کی حقانیت کو دلائل سے اللہ رب العزت نے ثابت کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اپنی عبادت کی طرف ترغیب دلائی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اور اللہ رب العزت نے عجیب عجیب قدرتوں کا ذکر فرما کر انسان کو ایمان کی طرف رغبت دلائی، کیونکہ محسن کا انسان ماننا شرافت انسانیت کا تقاضا ہے. اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جزا و سزا کا جو دن ہے اس پہ بھی ایمان لائے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں قیامت کا، انسان کی زندگی کا اور انسان کی موت کا ذکر کیا. فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کیسے تم انکار کر سکتے ہو کہ اس سے قبل اللہ رب العزت نے توحید پہ اتنے دلائل دیے، تمہارے کھانے پینے پہ، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو اسباب پیدا کیے ان کا ذکر کیا. ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آپ کسی کو سمجھاتے رہیں لیکن وہ نہ سمجھے تو پھر کیا کہتے ہیں، یا تم کیسے انسان ہو کہ تم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو. بیائی نہیں، یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اتنے توحید اور رسالت کے دلائل دیے، معجزات دکھائے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم اس سے قبل مردہ تھے، حالانکہ تم اس سے قبل بے جان تھے. فاحیاکم، اللہ رب العزت نے تم کو زندگی عطا کی. یہ جو کیفہ ہے یہ تعجب دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ کیسے تم ایسا کر سکتے ہو.
تعجب دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ اے مشرکو تمہارا کفر کرنا بہت سی عجیب بات ہے، کیونکہ اتنے زیادہ دلائل دیے ہیں، اس کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ تکفرون باللہ، تکفرون بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کسی چیز کو چھپانا، اس کا انکار کرنا۔ یہاں مراد ہے باللہ، اللہ رب العزت کی ذات کا تم انکار کر رہے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان لوتھڑے، بے جان تھے، ایک نطفہ تھے تم، جس کے معنی یہ ہے کہ بے جان ہونا، زندہ ہو کر مردہ ہو جانا فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا انسان جب پیدا ہوتا ہے، فرمایا تم اپنے باپ کے تخموں میں تھے، تمہارا کوئی ذکر تک نہ تھا، میں نے تمہیں وہاں سے زندہ کیا۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اسی وقت اس کو کچھ ایام کے بعد اللہ رب العزت زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں زندگی عطا کی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، فرمایا پھر میں تمہیں موت عطا کروں گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر اللہ رب العزت تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ موت عطا، پہلے تم بے جان تھے، تمہارا ذکر تک نہ تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی عطا کی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں موت عطا کرے گا۔ اس سے مراد وہ موت ہے جو انسان کی عمر ختم ہونے پہ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے۔ ثم یحییکم، اور اللہ رب العزت پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ اس زندگی کا ذکر ہے جو موت کے بعد ملنے والی ہے، جس کے کفار منکر ہے۔ پہلی تین جو حالتیں ہیں اس کے تو سارے اقرار کرتے تھے کہ تم بے جان تھے، تمہارا ذکر تک نہ تھا، سب اس کو مانتے تھے کہ انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی۔ اس پہ کفار بھی، مشرکین بھی سب مانتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے انسان کو زندگی عطا کی، اس پہ بھی سب کا یقین تھا۔ اور پھر اس کو موت آتی ہے، اس کو بھی سب مانتے تھے۔ وہ مانتے نہیں تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے۔ وہ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے وہ پوری پکچر، پوری تصویر کشی کیا، وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال، فرمایا کیا خستہ حالت ہوگی ان کی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، گھنے سیاہ بادل، وحمیم، اور لو چل رہی ہوگی، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، وہ جیسے نہیں بعض اوقات آندھی آتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، فرمایا وَظِلٍّ، ایسا سایہ ہوگا جس میں روشنی نہ ہو، لا بارد ولا کریم، نہ اس میں سکون ہوگا اور نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے اللہ یہ ان لوگوں کی حالت ہوگی جو سارے آسودہ زندگی گزار رہے ہوں گے، جو سارے اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، زندگی کی تو پلاننگ کی ہے لیکن اس دن کی کوئی پلاننگ نہیں کی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے۔ دل میں نفاق رہا ہے، اور انسان اللہ کی عبادات کا، اللہ کے احکامات کا اسی وقت انکار کرتا ہے، اسی وقت شک میں پڑتا ہے جب دل میں ایمان کامل نہ ہو، جب ایمان ناقص ہو۔ یہ ضمناً بات آ رہی ہے، رات کو ایک یہ مطالعہ کرتے ہوئے ایک حدیث نظر سے گزری، پہلے بھی کئی دفعہ گزری لیکن بڑے عرصے کے بعد گزری، یقین کیجئے ہل کے رہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافق من الفجر والعشاء، یہ نفاق سے، ایمان کامل سے ذہن میں یہ بات ہے کہ فرمایا جو انسان منافق ہوتا ہے نا، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اس پہ سب سے زیادہ باری ہوتی ہے۔ دن میں تو انسان مصروف ہوتا ہے کام کی وجہ سے،
دن میں تو انسان اپنی مصروفیت کی وجہ سے چلو جماعت میں نہیں پہنچ سکا، لیکن عشاء اور فجر میں کیوں نہیں آتا؟ فرمایا یہ جس انسان کو فجر کی اور عشاء کی نماز مشکل لگے سمجھ لے ایمان نہ کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر ان کو پتہ چل جائے یہ مسجد میں آنے کا کتنا بڑا اجر ہے تو یہ پاؤں کے بل نہیں سروں کے بل چل کے یہ مسجد میں، اس لیے کوشش کریں، کوشش تو کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جو آنے والا کل ہے اس کے لیے تیاری کرو۔ اور فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ سارے ایسے لوگ تھے بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہ دنیا کا دستور ہے بتانے کا، یہ آیہ بیان یہ بتا رہی ہے دنیا میں سزا کسے دی جاتی ہے؟ موسٹلی اگر کوئی امیر ہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے، غریب کے مقدر میں دھکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ معیار نہیں ہوگا، میرے ہاں معیار تقویٰ ہے۔ واقعی بھی میں نے غالباً بات بیان کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں اچھا فرنیچر ہو، فرمایا سب سے بہترین میری امتیوں میں سے وہ گھر ہے جس میں ایک یتیم اچھے طریقے سے پرورش پاتا ہو۔ یہ ہے اسلام کا دستور اور یہ ہے اسلام کا معیار۔ تو آقا علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن وہ لوگ پریشانی میں ہوں گے، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بڑی کر و فر کی زندگی گزارا کرتے تھے لیکن قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا، وہی بات کہ وہ کہیں گے ہم کیسے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا گل سڑ کے ہڈیاں پتہ نہیں سڑ جائیں گی پھر بھی ہمیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے باپ دادا کو بھی اکٹھا کیا جائے گا جو اتنا 100 سال ہو گئے۔ جیسے کہ تین باتوں پہ سب متفق تھے، چوتھی بات پہ جو قیامت کے زندگی ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس پہ اتفاق نہیں کرتے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ہاں سب کو اکٹھا کروں گا، اگلوں کو بھی اور پہلوں کو بھی، ایک مقررہ وقت میں، ایک مقررہ دن میں سب کو اکٹھا کروں گا، پھر بتاؤں گا تمہارا نام اعمال۔ اس لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ یہ جو منافقین کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے، دیکھیں کیا وہ کوئی خوبی ہم میں تو نہیں پائی جا رہی؟ جیسے ابھی ایک حدیث شریف میں نے بیان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سب سے مشکل نماز جو ہے انسان کے لیے، ایک منافق کے لیے، انسان کے لیے نہیں، وہ عشاء کی ہے اور فجر کی ہے۔ اگر مشکل لگ رہی ہو تو اپنے آپ میں جھانکو، اپنا محاسبہ کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما لے، وما توفیق الا